अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी अपवा यूडब्ल्यू पॉडकास्ट के साथ मैं हूं उमर हयात ख़ान और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर परवेज़ हूद भाई, जो कि वेल नोन पर्सनालिटी हैं, फिज़िसिस्ट हैं और आप उनको देखते रहते हैं मीडिया पे, मुख्तलिफ इश्यूज़ पे वो बात करते रहते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, बतौर फिज़िसिस्ट आप आइंदा 10 बरसों में अ, मस्नूई ज़हानत जो है एआई को साइंसी तहकीक में किस तरह तब्दीली लाते हुए देखते हैं? साइंसी तहकीक पर एआई का बड़ा गहरा असर नज़र आ रहा है। हुँ। आप मुख्तलिफ़ शोबों में देखें, लेकिन शायद सबसे ज़्यादा मेडिसिन में है। जी। और ख़ास तौर पर ऐसी अद्वियात की तैयारी में जो उम, उम, जो किस्म-किस्म की हैं, और ख़ास तौर पर प्रोटीन्स के शोबे में। ठीक। तो पहले तो बहुत मुश्किल होती थी एक प्रोटीन को तसव्वुर करने में, हुँ। क्योंकि उसमें एक बहुत लंबा चेन है एटम्स का, जो बड़े पेचीदा तरीक़ों से फ़ोल्ड होता है। लेकिन अब एआई के इस्तेमाल से हुँ। जितने प्रोटीन्स हैं वो सारे ही आइडेंटिफ़ाई हुँ। हुए हैं, और नए प्रोटीन्स अब ईजाद किए जा रहे हैं, जिससे नई अद्वियात तैयार होंगी। ये तो एक शोबा है, लेकिन अब मुख्तलिफ़ शोबाजात में इसके असरात नज़र आ रहे हैं। हुँ। हम देखते हैं कि पार्टिकल फ़िज़िक्स में, जो मेरा शोबा है, वहाँ उन ज़रात की आइडेंटिफ़िकेशन होती है, शनाख्त होती है, जो हाई एनर्जी कोलिजन्स में पैदा होते हैं, और इससे हम जो बुनियादी पार्टिकल्स हैं, उनके इंटरैक्शंस को स्टडी करते हैं। हुँ। प्लस मैथमेटिक्स में कोई ऐसा शोबा शोभा अब नहीं। साइंस का नहीं है हुँ। जो जिस पर एआई ने असर न डाला हो। हुँ। ठीक सर। सर, बात की जाए फ़िज़िक्स की, तो माज़ी में बहुत सारे इनकलाबात को उन्होंने जन्म दिया है। अ, आजकल आप क्या देखते हैं? क्या पेशरफ़ देख रहे हैं पाकिस्तान की, अगर ख़ास तौर पे बात की जाए? उस हवाले से थोड़ा-सा बता दीजिएगा। पाकिस्तान में फ़िज़िक्स की तहक़ीक़ तो आप समझ लीजिए कि बहुत कम है। हुँ। हम इधर एक तो तजर्बा गाहें कम हैं, लेकिन उससे बड़ी बात ये कि हमारे तालीमी निज़ाम ने ऐसे साइंसदान पैदा नहीं किए हैं जो आलमी तौर पर जाने जाते हैं। जी। आप जानते हैं कि एक ही नोबेल प्राइज़ विनर है जी, बिल्कुल। प्रोफ़ेसर अब्दुल अब्दुल सलाम। सलाम। जी। लेकिन अलावा उनके, मैं ये कहूँगा कि दूसरे या तीसरे दर्जे पर पूरी दुनिया में शायद 40-50 से ज़्यादा नहीं होंगे, फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स को जोड़ के। अम, इस तादाद को बढ़ाना है, और इसका इन्हिसार एक बेहतर तालीमी निज़ाम बनाने के ऊपर है। हुँ। ठीक। सर, एआई की बात हो रही है और हमने देखा कि पिछले 2-3 साल में बहुत आगे की है एआई ने, जो इस हवाले से थोड़ा-सा ये बताइएगा कि ख़ास तौर पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत फ़िक्रमंद है इस बात को लेके कि जी इन फ्यूचर जो जॉब्स हैं, नौकरियाँ हैं, वो ख़त्म कर देगी एआई। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यकीनन कुछ ऐसे शोबे हैं जहाँ एआई उनकी जगह ले लेगी। अब उसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। मैं पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ, इसलिए कि यहाँ ऐसे डिज़ाइन इंजीनियर्स तो कम ही हैं। जो ऐसे शोबाजात हैं जो ज़्यादा क्वांटिफाइबल हैं, वहाँ एआई पहले से अब आ गया है। मिसाल के हुँ। तौर पर अब कंप्यूटर कोडिंग एआई खुद ही कर लेता, हुँ। और इसकी वजह से कंप्यूटर ग्रेजुएट्स की खपत कम हो हुँ। गई है, और कम होती चली जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जो आला दर्जे के हैं, वो एआई को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यहाँ तक कि अब आप देखते हैं कि सिलिकॉन वैली में ऐसे इंजीनियर्स की तनख्वाहें आसमान को छूती हैं। दूसरी तरफ जो रूटीन के काम करते हैं,
ان کی ضرورت اب کم ہو گئی. لہٰذا اگر اس زمانے میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مستقبل روشن ہو تو جس شعبے میں بھی آپ ہوں اپنی بنیادیں مضبوط کریں. لکھنا، پڑھنا، کتابیں پڑھنا خاص طور پر اشد ضروری ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ٹک ٹاک دیکھ کر یا فیس بک دیکھ کر ان کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. جتنی وسعت ہوگی آپ کی تعلیم میں، جتنا زیادہ آپ نے پڑھا ہوگا اور ترتیب وار پڑھا ہوگا، یہ نہیں کہ کہیں ادھر سے پڑھ لیا کہیں ادھر سے پڑھ لیا، لیکن ایک جامع پروگرام کے تحت جو آپ پڑھیں گے اور جس طرح سے آپ کی ذہن سازی ہوگی وہ پھر آپ کے کام آئے گی. ٹھیک. اچھا سر، ہم بات کر رہے ہیں جاب کے حوالے سے کہ لوگ جو ہیں وہ آن لائن کام کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ سیکٹر میں، جس میں آپ کی ڈیزائننگ ہے، مختلف چیزیں ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اے آئی کر کے وہ اپلوڈ بھی کر رہا ہے، وہ ڈیزائن بھی کر رہا ہے. تو یہ خلا پھر کس طرح ہم فل کریں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ ان ڈیزائنرز کے ہاتھ میں زیادہ طاقت آ گئی. تو پہلے مثال کے طور پر ایک تصویر کو اینیمیٹ کرنا بڑا مشکل کام مشکل ہوتا تھا، تھا. بالکل. آپ اس کے فریمز بناتے تھے اور ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا ایڈجسٹ کرتے تھے. اب آپ کو وہ پروگرام سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں. بالکل وہ ایسی بس آپ کہہ دیں پرومپٹ اے دے آئی کو دیں. جی پرومپٹ دے دیں. دے دیں. تو اب پرومپٹ انجینئرنگ ایک نئی چیز آ رہی ہے ہمارے سامنے، جس کا مطلب یہ کہ آپ پچھلے طریقوں کو سمجھیں، زیادہ گہرائی میں نہیں، لیکن ان کے ساتھ جب شناسائی ہوگی تب آپ پرومپٹس کو بہتر طور پر استعمال کر کے ایک اچھا پروڈکٹ بنا سکیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، چونکہ ہم اے آئی کے حوالے سے بھی بات کر رہے، ریسرچ کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، اور یونیورسٹی آف واز جو کہ یہاں پہ فزکس ڈپارٹمنٹ بھی ہے، ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ انرولڈ ہے. کچھ ایسے غلط فہمیاں جو فزکس کے حوالے سے ہو جو اسٹوڈنٹس کو دور کرنی چاہیے، وہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ فزکس معلومات نہیں ہے. اٹ از ناٹ جسٹ ڈیٹا ہے یہ فارمولا یاد کرو، وہ ڈائیگرام حفظ کرو، نہ. سائنس ایک طرز فکر ہے، سوچ کا انداز ہے. یہ کوئی معلومات کا ڈھیر نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں تصور کیا جاتا. بالکل غلط ہے. یہ ایک سوچ کا انداز ہے جس کی سچائی آپ تجربے، منطق اور مشاہدے سے کرتے ہیں. اور یہ چیز پہلے بھی صحیح تھی، اب بھی صحیح ہے اور آئندہ بھی صحیح رہے گی. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ محض رٹ کے وہ ایک فزکس کی ڈگری حاصل کر کے فزسسٹ بن جاتا، وہ یوں نہیں ہوگا. نہ میتھمیٹکس، نہ کیمسٹری، کسی سائنسی مضمون کو یاد کرنے سے آپ مہارت نہیں حاصل کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا سر، کیا مستقبل میں اے آئی جو ہے وہ حقیقی معنوں میں سائنسی تخلیقی جو صلاحیت حاصل کرے گی، یا یہ جو انسانی سائنسدانوں کے لیے ایک معاون اعلیٰ کار رہے گی؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن جو چھوٹے کام ہیں وہ تو سارے اے آئی کر سکے گا. جو بڑی اونچی سطح کے تخلیقی کام ہیں اب تک یہ بات واضح نہیں ہے کہ کیا اے آئی اس قابل کبھی ہو سکے گا کہ نہیں. یہ کھلا سوال ہے. میں بتا نہیں سکتا کہ اگر ایسے ہوتا ہے تو کب ہوگا. ٹھیک. کیا آج سے 100 سال بعد، 500 سال، 1000 سال بعد؟ لیکن دیکھیے اے آئی تو ابھی شروع ہوا، اور اگر اس میں اتنی طاقت ہے تو پھر مستقبل کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہم اگلے 5 سال کا کہہ سکتے ہیں، لیکن ناٹ فار دا نیکسٹ 500 ایئرس. ٹھیک. اچھا سر، اس کے ساتھ ایک اور سوال کہ کیا اے آئی جو ہے ہر کوئی آج کل جس فیلڈ میں ہو وہ اے آئی کا استعمال کرتا ہے، اور جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا پیڈ ورژن بھی آ گئے ہیں اور سارا کچھ وہ کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے انسان کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ ختم نہیں ہو رہی؟
اس کا کیا کریں گے؟ اس کا بالکل ایک اثر تو یہ ہے کہ جیسے کیلکولیٹر ہے، اگر آپ جمع تفریق کرنا نہیں جانتے اور صرف اسی کا سہارا لیتے ہیں تو پھر قدرتی طور پر آپ کی وہ صلاحیت کم ہو جائے گی. لیکن ایک اور خطرہ بھی یہ ہے، جی آج کل ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اے آئی کی مدد سے انہوں نے کچھ چیزیں سمجھ لی ہیں، لہٰذا انہوں نے اس پورے مضمون کو سمجھ لیا. میں نے مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ آیا میرے پاس، اس نے کہا کہ میں کوارک سٹارز کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں. جی میں نے کہا کوارک سٹار ہو تو بہت ہی بڑی چیز ہے. جی 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 تو اس نے مجھے پروپوزل بھی دکھائی. ہوں میں نے کہا کہ واہ، یہ تو بہت کمال کا اسٹوڈنٹ ہوگا. لیکن پھر جب میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پروپوزل میں اس لفظ کا کیا مطلب ہے، یہ جملہ کیوں لکھا، اس پر وہ کچھ بول نہیں سکا. لہٰذا ایک بڑا خطرہ یہ ہے کہ ہر ایک جو ہے اپنے آپ کو آئنسٹائن سمجھنے لگا ہے آج کل. ایسا بالکل نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے جو اے آئی پیدا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، پاکستان کی اگر بات کی جائے، پاکستان میں ایک ہمارا 60 سے ابو جو یوتھ ہیں، آپ کے خیال میں ہماری جامعات جو ہیں، یونیورسٹیز جو ہیں، وہ طلباء کو مستقبل کی عالمی افرادی قوت کی تیاری کے لیے کیا اقدامات اٹھا سکتی ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ ایمانداری یہاں سیکھی جائے، جی چیٹنگ سے گریز کیا جائے. جو عالمی معیار ہے ہر مضمون کا، اس تک پہنچنے کی کوشش کی جائے، اور اس کا پیمانہ اب ہمارے پاس ہے، ہمارے سامنے ہے. آپ کسی بھی اچھی یونیورسٹی، باہر کی یونیورسٹی کے ڈسٹنس لرننگ کورسز دیکھیں، ان کے جو امتحانات ہیں وہ سامنے رکھیں، پھر اپنے آپ سے یہ سوال کریں. میں اسٹوڈنٹ سے یہ کہہ رہا ہوں، سوال اگر تم حل کر سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم پہنچے ہو عالمی معیار پہ، ورنہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، ورنہ ٹیچرز، آپ کے ٹیچرز آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ کی یونیورسٹی آپ کو دھوکہ دے رہی ہے. If you can solve the problems of an examination of an outside high quality university, then you're okay. ٹھیک. سر ایک اور سوال جو بہت ضروری ہے، سوشل میڈیا ڈیجیٹلائز اس ایرا میں ہے، ساری چیزیں ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں، اور اے آئی بھی ہے، تو وہاں پہ اگر آپ ایک پوسٹ کر رہے ہیں تو اس کا پتہ نہیں چلتا کہ جی یہ اوریجنل ہے یا فیک ہے، یہ آئی ایڈیٹڈ، وہ ساری چیزیں ہیں. تو کیا ایسے دور میں جب معلومات کی فراہمی جو ہے وہ فراوانی سے تو ہم کر رہے ہیں، لیکن غلط معلومات بھی تیزی سے جو وہ پھیل رہی ہے، تو اس موقع پر، اس حالات میں کریٹیکل تھنکنگ جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، ہونی چاہیے؟ کریٹیکل تھنکنگ سے مطلب میں یہ لیتا ہوں کہ آپ اپنے دماغ میں مختلف اور متضاد خیالات یا زاویے رکھ سکتے ہیں، اور پھر عقل کی بنا پر یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ کیا صحیح کیا غلط. یہ صلاحیت ایک شخص میں تب پیدا ہو سکتی ہے جب وہ اپنی آنکھوں پر سے جو پردہ ہے وہ اٹھائے، اور وہ ادھر بھی دیکھے اور ادھر بھی دیکھے، اور کہے کہ اچھا اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کے پیچھے دلیل کیا ہے. تو دلیلوں سے جب کام لیا جائے گا اور جب تعصبات کو ایک طرف کر دیے جائیں گے، تب اس شخص کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی. ٹھیک ہے سر، آخری سوال، پاکستان میں سائنس جو جدت ہے، انوویشنز اور ٹیکنیکل جو ڈیولپمنٹ میں کردار ادا کرنے والے اسٹوڈنٹس جو ہیں، خواہشمند اسٹوڈنٹس، ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے بڑی بات یہ کہ محنت کرو، پڑھو،
किताबें पढ़ो, हुँ, रटने का कोई फ़ायदा नहीं। जो आलमी मेयार है, उस तक पहुँचना है। इसलिए कि अब जो जो जॉब्स हैं आलमी तौर पर, सर। ठीक है, पाकिस्तान में तो सिफ़ारिश चल जाती है, बाहर नहीं चलेगी। उधर ये दिखाया जाएगा कि आप उस शोबे में कितनी काबिलियत रखते हैं। काबिलियत का पैमाना आलमी हो गया है। तो हर शोबे में मुख्तलिफ होता है। अगर आप सोशल साइंस में हैं तो और है, अगर होटल चलाने में आपकी महारत है, उसमें स्पेशलाइजेशन है तो वो और है, मैथमेटिक्स में और है, हर एक में अलग अलग है। लेकिन जो इंटरनेशनल है, नेशनल को छोड़िए, इंटरनेशनल को देखें। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और स्टूडियो आए। थैंक यू सो मच।